ایک دن سنہری جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ تھی اور نہ ہی ہنسی کی آوازیں۔ وجہ یہ تھی کہ جنگل کا واحد پانی کا چشمہ آہستہ آہستہ سوکھ رہا تھا۔ چنو گھبرا کر اڑی اڑی کاشو کے پاس آئی۔ کاشو، اگر پانی ختم ہو گیا تو ہم سب کیا کریں گے؟ کاشو نے سنجیدگی سے کہا۔ پریشان نہ ہو چنو، ہمیں مل کر کوئی حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے فوراً میٹھو اور فہد کو بلایا۔ سب ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوئے جو جنگل کی مجلس کا تھی۔ مشورہ اور اتحاد۔ میٹھو نے کہا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس چشمے کے نیچے ایک پتھر ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو پانی دوبارہ بہنے لگتا ہے۔ فہد نے پرجوش آواز میں کہا، مگر وہ پتھر بہت بھاری ہے، اکیلا کوئی پرندہ اسے نہیں ہٹا سکتا۔ چنو بولی، تو پھر ہم سب مل کر کوشش کریں گے، اللہ محنت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ کاشو نے مسکرا کر کہا، بالکل، یہی ہماری طاقت ہے، اتحاد۔ مشکل وقت۔ اگلے دن سب پرندے چشمے کے پاس جمع ہوئے۔ کچھ نے پنجروں سے، کچھ نے چونچوں سے اور کچھ نے پروں سے زور لگایا، مگر پتھر ہلا تک نہیں۔ چنو تھک کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید ہم ناکام ہو جائیں گے۔ فہد نے نرمی سے کہا، ہمت نہ ہارو، آزمائش کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے پانی سے زمین نرم ہوئی۔ کامیابی کی روشنی۔ کاشو نے موقع پہچان لیا۔ یہی وقت ہے، سب دوبارہ کوشش کرو۔ سب نے ایک ساتھ زور لگایا۔ دیم، پتھر آہستہ آہستہ سرک گیا اور چشمے سے ٹھنڈا شفاف پانی بہنے لگا۔ پورا جنگل خوشی سے گونج اٹھا۔ پرندے ناچنے لگے، بچے پرندے پانی میں کھیلنے لگے۔ چنو خوشی سے چہک اٹھی، ہم نے کر دکھایا۔ میٹھو نے کہا، یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سبق۔ فہد نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج ہم نے سیکھا کہ اتحاد، محنت اور ایک دوسرے پر یقین سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کاشو نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ۔ اختتام۔ اس دن کے بعد سنہری جنگل میں کبھی پانی کی کمی نہ ہوئی۔ پرندے پہلے سے زیادہ محبت اور سمجھداری سے رہنے لگے۔ اور یوں پرندوں کی دنیا کی یہ کہانی آنے والی نسلوں کو یہ سکھاتی رہی کہ اکیلا پرندہ کمزور ہوتا ہے، مگر مل کر اڑنے والا غول آسمان بھی چھو لیتا ہے۔